فرمایا سنو لوگو، جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا، جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا، اللہ اسے خوف زدہ بھی کرے گا۔ اللہ کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور تمام کائنات کے فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اخاف اللہ من اخاف اہل المدینہ تھی، فرمایا جس نے خوف زدہ کیا، کن کو؟ اہل مدینہ کو۔ اب یہ بات حدیث سنانے کے بعد جب یزید کا کردار سناتے ہیں تو اس نے مدینہ والوں کو نہ صرف خوف زدہ کیا بلکہ مدینہ میں قتل عام بھی اس نے کروایا، قتل عام کروایا۔ مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے اس نے۔ وہ مسجد نبوی جس میں مومن گزر کر سلام پیش کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا، اس مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں اس نے گھوڑے باندھے۔ اس نے مدینہ المنورہ کے لوگوں کو ہراساں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے خوف زدہ کیا اہل مدینہ کو، اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا، اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کے لوگوں کی لعنت۔ ویسے لعنت کرنی جائز نہیں ہوتی، ویسے لعنت کرنی جائز ہے، لیکن لعنت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی، تو اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا جس پہ اللہ لعنت فرما رہا۔ ہمیں کہا بے حیثیت انسان تم نے لعنت نہیں کرنی، کسی کو یہ نہیں کہنا تو بہت بڑا لعنتی ہے۔ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب تم لعنت کے الفاظ کہتے ہو نا تو یہ کلمات زبان سے نکل کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان دروازے بند کر دیتا ہے، کہتا میرے پاس لعنت کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کلمات زمین کی طرف آتے ہیں، زمین اپنے دروازے بند کر دیتی ہے، پھر مشرق کی طرف جاتے ہیں، پھر مغرب کی طرف جاتے ہیں، پھر شمال کی طرف جاتے ہیں، پھر جنوب کی طرف جاتے ہیں، سب جگہ سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لعنت جاتی ہے اس کی طرف جس کی طرف لعنت ڈالی ہوتی ہے، اگر وہ مستحق ہو تو لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو لعنت واپس لوٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے۔ تو کسی کو لعنتی کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ لعنتی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے، اس لیے کہ یزید نے مدینہ المنورہ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا تھا، اور حضور نے فرمایا جس نے مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا اللہ اس کو خوف زدہ بھی کرے گا، اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، اور جمیع انسانیت کے لوگوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے یزید پہ لعنت بھیجنا جائز۔